بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، درس معیار السلوک کے ضمن میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ حسنہ اور ان کی مجالس کا ذکر خیر جاری ہے، اور آج یہ اس کی 34ویں قسط ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، ہم اس مجلس کا آغاز ایک حدیث مبارکہ سے کرتے ہیں جو کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة حدثني يحيى بن جعمر أن أبا الأسود الديلي حدثه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك۔ حدیث مذکور کے سلسلے میں یہ بات عرض کرنی ہے جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی آدمی کے فاسق ہونے یا کافر ہونے کا الزام نہیں لگانا چاہیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص دوسرے کو فسق اور کفر سے متہم کرتا ہے اور وہ در حقیقت فاسق یا کافر نہ ہو تو یہ فسق اور کفر کہنے والے پر لوٹ آتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔
اللہ ہمیں پوری امت کو کسی بھی الزام تراشی سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری شریف میں بھی وارد ہے اور صحیح مسلم میں بھی، اور اس کو سنن ابن ماجہ اور مسند احمد میں بھی روایت کیا گیا ہے۔ اس حدیث مذکور کے معنی کے سلسلے میں عرض کرنا چاہیں گے کہ اس حدیث میں مذکور ہے لا یرمی رجل رجلا بالفسوق، یعنی جو شخص بھی دوسرے کی طرف فسق کی نسبت کرے گا، یعنی اسے کہے گا یا فاسق یا کفر کی نسبت کرے، یا بائیں طور کہ کہے گا یا کافر، اس حدیث میں مذکور ہے الا ارتدت علیہ، یعنی اس کا فاسق کہنا اس کی طرف لوٹ آئے گا، یا اس کا کافر کہنا اس کی طرف لوٹ آئے گا۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے جس نے کسی مرد کو کفر کے ساتھ پکارا یا کہا اللہ کا دشمن اور وہ اس طرح نہیں تھا، تو اس کا یہ قول کہنے والے کی طرف لوٹ آئے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے دوسرے شخص کو یہ کہا کہ تم فاسق ہو، یا کہا اے فاسق، یا کہا تم کافر ہو، یا کہا اے کافر، تو اگر وہ شخص اس طرح نہیں ہے تو کہنے والے کی طرف یہ اوصاف لوٹ آئیں گے۔ لیکن اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر اس کا قصد یہ کہنے سے اس کی خیرخواہی تھی یا اس کے حال کا بیان کرنا تھا تو یہ جائز ہے، اور اگر اس کا قصد اس کو عار دلانا اور مذمت کرنا تھا یا محض اس کو ایذا پہنچانا تھا تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کے عیوب کو چھپائیں اور خیر خواہی سے نصیحت کریں۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس حدیث میں جو مذکور ہے کہ اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو وہ کفر یا فسق کہنے والے کی طرف لوٹ آئے گا۔ اس رجوع کی تعویل میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اگر اس نے جائز اور حلال سمجھ کر اسے کافر کہا تو اس کی طرف کفر لوٹ آئے گا، اور یہ اس حدیث کے سیاق و سباق سے بعید ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ حدیث خوارج پر محمول ہے، کیونکہ وہ مومنوں کو کافر کہتے تھے۔ اسی طرح قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے، اور یہ ضعیف ہے، اس لیے کہ اکثر کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ خوارج اپنی بدعت کی وجہ سے کافر نہیں ہیں، اور زیادہ صحیح اور راجح یہی ہے کہ جس کسی نے ایسے شخص کو کافر کہا جس کا اسلام معروف تھا اور اس کے اسلام میں کوئی شبہ بھی نہیں تھا، اور کسی شخص نے اس کو کافر کہا تو کہنے والا کافر ہو جائے گا، اور یہی اس حدیث کے معنی ہے کہ اس کی طرف اس کی تکفیر لوٹ آئے گی۔ پس حدیث کے معنی یہ ہے کہ اس کی طرف تکفیر لوٹ آئے گی، نہ کہ کفر، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بھی کافر کہا، کیونکہ وہ بھی
اسی کی مثل ہے۔ یعنی جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا اور وہ خود بھی مسلمان ہے تو اس کی تکفیر اسی کی طرف لوٹ آئے گی، اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ بعض احادیث مبارکہ میں مذکور ہے کہ دو میں سے ایک کا کفر واجب ہو جائے گا۔ یعنی اگر وہ واقع میں کافر نہیں ہے تو کہنے والے کی طرف اس کی تکفیر لوٹ آئے گی۔ عمدۃ القاری میں یہی شرح منقول ہے۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 38ویں مجلس کا، جو کہ منعقد ہوئی 7 رجب المرجب 545 ہجری بروز اتوار بوقت صبح بمقام خانقاہ شریف۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ افضل الذکر کی کثرت شیطان کو دبلا کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اضعفوا شیاطینکم بقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فإن الشیطان یضعف بها کما یضعف احدکم بعیرہ بکثرت رکوبہ وشیل احمالہ علیہ۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے شیطان کو دبلا کرو، کیونکہ شیطان اس سے دبلا ہو جاتا ہے جیسے کوئی اپنے شریر اونٹ کو بکثرت سوار ہونے اور بکثرت بوجھ لادنے سے دبلا کر دیتا ہے۔ اے لوگوں، تم محض لا الہ الا اللہ ہی کہنے سے اپنے شیطان کو دبلا نہ کرو، بلکہ یہ الفاظ اخلاص کے ساتھ ادا کر کے شیطان کو دبلا کرو۔ توحید الہی انسان اور جن کے شیطانوں کو جلا ڈالتی ہے، کیونکہ توحید شیطانوں کے لیے آگ اور توحید والوں کے لیے نور ہے۔ تو کس زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے جبکہ تو اپنے دل میں بے شمار معبود رکھے ہوئے ہے؟ ذات الہی کے علاوہ تو جس پر بھروسہ یا اعتماد کرتا ہے وہی بت تیرا معبود ہے۔ زبان سے توحید کا اقرار تجھے دل کے شرک کے ساتھ کچھ فائدہ نہ دے گا۔ دل میں نجاست ہو تو جسم کی پاکی بیکار ہے۔ توحید والا اپنے شیطان کو دبلا کرتا ہے جبکہ مشرک کو اس کا شیطان دبلا کرتا ہے۔ سب باتوں اور سب کاموں کی جان اور مغز اخلاص ہے، کیونکہ اخلاص سے خالی دل ایسے ہی ہے جیسے کوئی پوست مغز کے بغیر ہو۔ چھلکا تو صرف جلانے ہی کے کام آتا ہے۔ اے مخاطب، میری بات سنو اور اس پر عمل کرو۔ ایسا کرنے سے تمہاری طبعی آگ سرد ہو جائے گی اور تمہارے نفس کی شان توڑ ڈالے گا۔ ایسی جگہ نہ جہاں تیرے تن کی آگ بھڑکے اور تمہارے دین اور ایمان کا گھر برباد ہو جائے۔ تباہ اور حرص اور شیطان بھڑک اٹھے تو تمہارے دین اور یقین و ایمان کو برباد کر دیں گے۔ ان منافقوں، بناوٹ کرنے والوں اور ملمع سازوں کی باتوں پر کان مت دھرو، کیونکہ طبیعت
ملمع کی ہوئی ہے، حرص والی اور بناوٹی باتوں کی طرف کھینچتی ہے، جس طرح کہ نمک کے بغیر خمیرے آٹے کی روٹی پیٹ میں تکلیف کرتی ہے اور خانہ جسم کو تباہ کر دیتی ہے۔ علم کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا، کامل مردان خدا کی زبانوں سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ کامل مرد کون ہیں؟ مردان خدا ہیں، پرہیزگار، دنیا سے رغبت نہ کرنے والے، نبیوں کے وارث، عارف، عامل اور مخلص۔ تقویٰ کے سوا سب کچھ حرص اور بیکار ہے۔ دنیا اور آخرت میں ولایت پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ دنیا اور آخرت میں بنیاد اور عمارت انہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پرہیزگاروں، توحید والوں اور صابروں کو ہی پیار کرتا ہے۔ اگر تیرا دل صحیح ہوتا تو ان مردان خدا کو پہچان لیتا اور ان سے پیار کرتا، ان کی صحبت میں بیٹھتا۔ دل اللہ تعالیٰ کی معرفت سے روشن اور منور ہو تو ہی طبیعت درست ہو سکتی ہے۔ دلی سکون اس وقت تک میسر نہ ہوگا تا وقت کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت صحیح نہ ہو جائے اور اس کی طرف سے صحت اور بھلائی نہ آ جائے۔ حرام چیزوں سے آنکھیں بند کر اور نفس کو شہوتوں سے روکے رکھ۔ نفس کو حلال لقموں کی عادت ڈال۔ مراقبہ الہی سے اپنے باطن کی حفاظت کر۔ سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ظاہر کی حفاظت کر۔ اس حالت میں تیری خاطر صحیح ثواب والی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی صحیح طرح سے حاصل ہوگی۔ میں تو عقلوں اور دلوں کی تربیت کرتا ہوں، نفسوں، طبیعتوں اور عادتوں سے مجھے کچھ غرض نہیں، نہیں ان کی کوئی خوبی والی بات ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کا ایک حصہ صبر میں اور دوسرا شکر میں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹا علم سیکھ اور مخلص بن تاکہ نفاق کی قید اور جال سے رہائی مل جائے۔ تو علم کو خلقت اور دنیا کے لیے نہ حاصل کر بلکہ اللہ کے لیے حاصل کر۔ اللہ کے لیے علم سیکھنے کی علامت یہ ہے کہ امر نہیں کے وقت تجھے اللہ کا ڈر اور اسی کا خوف ہو، اللہ کی طرف متوجہ رہ اور اسی کے لیے اپنے نفس کو ذلیل کر، بغیر کسی لالچ اور طمع کے خلقت کی تواضع کر، اللہ ہی کے لیے دوستی کر، اسی کے لیے دشمنی کر۔ آپ فرماتے ہیں کہ غیر اللہ کے لیے جو دوستی ہو وہی دشمنی ہے۔ غیر اللہ کے لیے استقامت زوال کا موجب ہے، غیر اللہ کے لیے دینا محرومی کا باعث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان نصفان، نصف صبر و نصف شکر۔ ایمان کے دو حصے ہیں، ایک حصہ صبر اور ایک حصہ شکر ہے، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اگر مصیبت میں صبر اور نعمت پر شکر نہیں تو ایمان والا نہیں۔
اسلام کی حقیقت یہی ہے کہ سب کچھ اللہ کے حوالے کر کے اس کی رضا پر راضی رہے۔ اللہم احی قلوبنا بالتوکل علیک بالطاعت لک بالذکر لک بالموافقت لک بالتوحید۔ الہی ہمارے دلوں کو اپنے توکل اور اپنی اطاعت اور اپنے ذکر اور اپنی موافقت اور اپنی توحید کے ساتھ زندہ کر دے۔ اللہ کے ایسے خاص بندے کہ جن کے دلوں میں ایسی زندگی ہے، اگر روئے زمین پر نہ پھیلے ہوئے ہوتے تو سب کا ہلاک ہو جانا یقینی تھا، کیونکہ ان کی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ زمین والوں سے عذاب ٹال دیتا ہے۔ ظاہری طور پر نبوت اٹھ گئی، مگر اس کے معنی قیامت تک باقی رہیں گے، ورنہ زمین کس طرح سے اور کیوں کر باقی رہتی؟ زمین پر 40 ابدال ہر وقت موجود رہتے ہیں، ان میں سے بعض وہ ہیں جن میں نبوت کے معنی میں سے معنی موجود ہیں، ان کے دل نبیوں کے دلوں جیسے ہیں، انہی میں سے اللہ اور اس کے رسولوں کے خلفاء زمین پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کو نیابت میں انبیاء کا قائم مقام بنا دیا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، باعمل علماء ہی نبیوں کے وارث ہیں، وہ حفاظت اور عمل اور قول و فعل میں نبیوں کے سچے وارث ہیں۔ فعل کے بغیر قول کے کچھ معنی نہیں، اور گواہوں کے بغیر دعویٰ سننے کے لائق نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے بیٹا، قرآن و سنت دونوں تیرے گواہ ہیں، ان دونوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ میں تمہارے عالموں کو جاہل اور زاہدوں کو دنیا کی طلب کرنے والے، دنیا میں رغبت کرنے والے، خلقت پر بھروسہ کرنے والے اور اللہ کو بھول جانے والے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے سوا اوروں پر بھروسہ کرنا لعنت کا باعث ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملعون ملعون من کانت ثقته بمخلوق مثلہ، لعنتی ہے جو اپنی جیسی مخلوق پر بھروسہ کرے۔ من تعزز بمخلوق فقد ذل، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جو مخلوق سے عزت چاہے وہ ذلیل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مصائب پر بے صبری سے نہ دین رہے گا نہ ایمان۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے بیٹا، تجھ پر افسوس ہے جب تو خلقت سے نکلے گا تو خالق کے ساتھ رہے گا، اپنے نفع اور نقصان کو جان لے گا، اپنے اور بیگانے کے فائدے کی تمیز ہوگی۔ اللہ کے دروازے پر ہمیشہ ثابت قدمی کے ساتھ رہو، اپنے دل سے اسباب کو دور کر دے، دنیا و آخرت کی بھلائی دیکھ لے گا۔ جب تک خلقت یا آخرت اور ما سوی اللہ اور ریاکاری کو دل سے نہ نکال دے اور ان میں سے کسی ایک کا ذرہ بھی دل میں نہ رہے، تب تک یہ مقام نہیں پا سکتا۔
جب تو مصائب پر صبر نہ کرے گا نہ تیرا دین رہے گا نہ ایمان۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصبر من الایمان کالرأس من الجسد، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صبر کو ایمان سے وہی نسبت ہے جو سر کو بدن سے۔ صبر کے معنی ہے کہ تو کسی سے گلہ شکوہ نہ کرے، کسی سبب سے واسطہ نہ رکھے، کسی مصیبت کے آنے کو ناپسند نہ کرے، ان کے زوال کو پسند نہ کرے۔ فقر اور فاقے کی حالت میں جب بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرے، اپنی مراد پر اس کے ساتھ صبر کرے، کسی مباح معاش سے عار و انکار نہ کرے، عبادت اور کسب میں رات دن ایک کر دے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اس کے اہل خانہ کو اس طرح سے غنی کر دیتا ہے جس کا اسے کبھی خیال بھی نہ آیا ہو۔ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا يحتسب۔ یہ سورہ طلاق کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کشائش کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ جس کا بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تیری مثال پچھنے لگانے والے کی ہے جو دوسرے کی بیماری کو خارج کرتا ہے اور جو بیماری اس کے اندر ہے اسے نہیں نکالتا۔ میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو ظاہری علم میں ترقی کر رہا ہے جبکہ باطن میں صرف جاہل ہے۔ توریت میں لکھا ہے کہ من ازداد علما فلیزدد وجعا، جو علم میں ترقی کرے اس کا درد بھی بڑھنا چاہیے۔ یہ درد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے خوف اور اللہ اس کے بندوں کے لیے عاجزی۔ اور اگر تجھے علم نہیں تو علم سیکھ، جب تجھے علم نہیں تو عمل کیسے ہوگا؟ جب اخلاص اور ادب اور مشائخ کے ساتھ حسن ظن نہیں تو تجھے کچھ کیوں کر حاصل ہو سکتا ہے؟ تو نے دنیا اور اس کے مال کو اپنا مقصد بنا رکھا ہے، جلد ہی تیرے اور دنیا کے بیچ میں حجاب آ جائے گا۔ اولیاء اللہ سے تجھے کیا نسبت؟ ان کا مقصود صرف ایک ہی ہے، وہ اپنے باطن اور ظاہر میں صرف اللہ کا مراقبہ کرتے ہیں، دلوں کو مہذب بناتے ہیں جیسے ظاہری اعضاء کو تہذیب سکھاتے ہیں۔ ان کی یہ حالت جب کامل ہو جائے تو انہیں سب خواہشوں سے کفایت کرتی ہے، پھر ان کے دل میں صرف ایک ہی خواہش رہ جاتی ہے اور وہ ہے صرف اللہ کی طلب اور اس کی قربت و محبت۔ اللہم اجعلنا من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہم اجعلنا من التوابین واجعلنا من المتطہرین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.